کہ دنیا والے تو درد دیتے ہیں، کہ دنیا والے تو درد دیتے ہیں، درد دل کی دوا مدینہ ہے، درد دل کی دوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، کہ دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل منور میرا مدینہ ہے، دل منور میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، کہ آقا کے اس کی آنکھوں کا تو نور تو دیکھو، کہ اس کی آنکھوں کا تو نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے۔ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین اکرام، آئیے سب سے پہلے آپ اور ہم مل کر آقا نامدار مدنی تاجدار سرکار مدینہ سید ابرار و خیار مدینہ کے تاجدار ہم گناہگار امتی کو جہنم میں سے نکال کر جنت میں لے جانے والے آقا، پھول کو خوشبو دینے والے آقا، چاند کو چاندنی دینے والے آقا، سورج کو روشنی دینے والے آقا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں باخلوص عقیدت و محبت نہایت احترام کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کرے۔ پڑھیے بآواز بلند، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا
حبیب اللہ اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ علم الششوب از جمال نبی علم الششوب از جمال نبی تاز جنت چ از وصال نبی اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ وبارک وسلم علیہ۔ محترم معزز سامعین اکرام، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے محبوب، تم لوگوں سے کہہ دو اگر تم اللہ تبارک و تعالی کو دوست رکھنا چاہتے ہو تو مجھ سے محبت کرو تو اللہ تبارک و تعالی تم کو اپنا دوست بنائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کوئی بھی مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنے والدین اور رشتہ داروں اور اولاد سے زیادہ مجھے محبوب نہ سمجھے۔ برادران ملت اسلامیہ، اگر آپ مومن کامل بننا چاہتے ہیں تو تمام لوگوں سے زیادہ رسول سے محبت کرنی ہوگی۔ اگر آپ مسلمان بننا چاہتے ہیں تو اپنے اولاد سے زیادہ رسول سے محبت کرنی ہوگی۔ اگر آپ مومن بننا چاہتے ہیں تو اپنے والدین سے زیادہ رسول سے محبت کرنی ہوگی۔ اگر آپ مومن کامل بننا چاہتے ہو ہر چھوٹے بڑے سے زیادہ رسول سے محبت کرنی ہوگی۔ برادران ملت اسلامیہ، اب اس وقت مومن کامل بن سکتے ہیں جبکہ محبت رسول اولاد کی محبت پر غالب آ جائے، محبت رسول ہر چھوٹے بڑے کی محبت پر غالب آ جائے، محبت رسول والدین کی محبت پر غالب آ جائے، محبت رسول والدین کی محبت پر غالب آ جائے۔ برادران ملت اسلامیہ، اور یہی محبت رسول حقیقت میں محبت خدا ہے، ہم نہیں کہتے بلکہ قرآن کہتا ہے فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، قیامت کب آئے گی؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے بندے، کیا تو نے قیامت کی تیاری کر لیا ہے؟ تو سرکار دو عالم تو اس شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے زیادہ نمازیں نہ پڑھی، یا رسول اللہ میرے پاس زیادہ روزے نہیں ہیں، یا رسول اللہ میں نے زیادہ خیرات نہ کیے ہیں، یا رسول اللہ قیامت کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، بس میرے دل میں اللہ عز و جل اور اس کے رسول کی محبت ہے، میرے دل میں ہر چیز سے بڑھ کے اللہ عز و جل اور اس کے رسول کی محبت ہے، اس کے رسول کی محبت ہے۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ سنا تو ارشاد فرمایا اگر ایسا ہے تو تم کل قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں چلو گے۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ اس واقعہ سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے عشق کا پتہ لگائیے کہ ایک مرتبہ کفار قریش اور مسلمانوں کے درمیان لڑائی ہوئی۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے صدیق اکبر اور ابو جہل کی طرف سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لڑکے لڑائی کے دوران کے بعد گفتگو ہوئی۔ اپنے والدین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے لڑکے اپنے والد سے کہتے ہیں ابا جان، لڑائی کے دن میری تلوار تمہاری گردن تک پہنچ گئی تھی لیکن میں نے تم کو باپ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ جب یہ صدیق اکبر نے سنا تو ارشاد فرمایا اے میرے بیٹے، لڑائی کے دن اگر میری تلوار تمہاری گردن تک پہنچ جاتی میں تمہیں بیٹا سمجھ کر چھوڑ نہیں دیتا بلکہ گستاخ رسول سمجھ کر تمہاری گردن اڑا لیتا۔ برادران ملت اسلامیہ،
ایک مرتبہ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہ ایک ہاتھ میں پانی اور ایک ہاتھ میں آگ لے جا رہی تھی۔ لوگوں نے دریافت کی، اے رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کہاں جا رہی ہے تم؟ تو رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا یہ آگ ہے، اس سے میں جنت کو جلا دوں گی، اور یہ پانی ہے، اس سے میں جہنم کو بجھا دوں گی۔ میں کہیں دیکھتا ہوں کوئی اس لیے عبادت کرتا ہے مجھے جنت ملے، کوئی اس لیے عبادت کرتا ہے مجھے جہنم سے چھٹکارا ملے، کوئی اس لیے عبادت کرتا ہے مجھے جنت ملے، کوئی اللہ عز و جل کی عبادت نہیں کرتا۔ جب میں جہنم اور جنت کا وجود ختم کر دوں گی تو سارے لوگ اللہ عز و جل کی عبادت کریں گے۔ ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نعت پاک سننے سے پہلے ایک بار درود شریف پر نازل میں پیش کرے، پڑھے باز بلند۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا میں سجدہ کروں یا دل کو سنبھالوں، کیا کی چوکھٹ نظر آ رہی ہے، میں سجدہ کروں یا دل کو سنبھالوں، کیا کی چوکھٹ نظر آ رہی ہے، اسی بے خودی میں کہیں کھو نہ جاؤں، طرف میری آقا کی طرف آ رہی ہے، اسی بے خودی میں کہیں کھو نہ جاؤں، طرف میری آقا کی طرف آ رہی ہے، دونوں عالم کے آقا میرے سامنے ہے، کہ کعبہ کے کعبہ میرے سامنے ہے، دونوں عالم کے آقا میرے سامنے ہے، کہ کعبے کا کعبہ میرے سامنے ہے، میں سجدہ کروں یا دل کو سنبھالوں، آقا کی چوکھٹ نظر آ رہی ہے، ادا کیوں نہ میں فرض محبت کروں، میں خدا کی خدائی جھکی جا رہی ہے، ادا کیوں نہ میں فرض محبت کروں، میں خدا کی خدائی جھکی جا رہی ہے، میں سجدہ کروں یا دل کو سنبھالوں، کیا کی چوکھٹ نظر آ رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نعت پاک سننے سے پہلے ایک بار درود شریف کا نذرانہ پیش کیجئے، پڑھے بہت بلند۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا سینہ کہ دعا وہی
مجھے لے چلو مدینہ مدینہ میرا دل تڑپ رہا ہے دیدار مصطفیٰ کو دیدار مصطفیٰ کو آنکھیں ترس رہی ہے دیدار مصطفیٰ کو آنکھیں ترس رہی ہے دشوار ہو گیا ہے دشوار ہو گیا ہے دشوار ہو گیا ہے ان کے بغیر جینا دشوار ہو گیا ہے ان کے بغیر جینا تصویر یہ مصطفیٰ جو نظر آ رہی ہے دل میں تصویر یہ مصطفیٰ جو نظر آ رہی ہے دل میں یہ سوچتا ہوں دل میں میرا دل یا مدینہ میں یہ سوچتا ہوں دل میں میرا ہے یا مدینہ خدا حافظ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری بات بن گئی ہے میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں آؤں تیرے شہر میں آؤں تیری نعت پڑھتے پڑھتے تیری نعت پڑھتے پڑھتے تیرے عشق کی بدولت تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے مجھے موت آقا آئے مجھے موت آقا آئے تیرا ذکر کرتے کرتے تیرا ذکر کرتے کرتے کس چیز کی طلب ہے کس چیز کی طلب ہے نہ ہے آرزو بھی کوئی تو نے اتنا بھر دیا ہے تو نے اتنا بھر دیا ہے کشکول بھرتے بھرتے کشکول بھرتے بھرتے میرے سونے سونے گھر میں میرے سونے سونے گھر میں کبھی رون کے آتا ہوں کبھی رون کے آتا ہوں ہے جو زندگانی ہے جو زندگانی باقی ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے یہ ارادہ کر لیا ہے تیرے منکروں سے آقا تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے میں مروں گا لڑتے لڑتے میں دیوانہ ہو گیا ہوں میں دیوانہ ہو گیا ہوں تیری راہ تکتے تکتے تیری راہ تکتے تکتے میری بات
بن گئی ہے، میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے، تیری بات کرتے کرتے، تیرے شہر میں آؤں، تیرے شہر میں آؤں، تیری نعت پڑھتے پڑھتے، تیری نعت پڑھتے پڑھتے، باقی والسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نعت پاک سننے سے پہلے ایک بار درود شریف کا نذرانہ پیش کریے، پڑھیے بآواز بلند۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے سبز غنبت والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا۔ اے سبز غنبت والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا۔ اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا، اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا۔ اے سبز غنبت والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا۔ اے پردے نشی دل کے پردے میرا کرنا، اے پردے نشی دل کے پردے میرا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا۔ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنا آ جانا رسول اللہ، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ۔ اے سبز غنبت والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا۔ تعالی وبرکاتہ۔
نعت پاک سننے سے پہلے ایک بار درود شریف کا نذرانہ پیش کرے پڑھے بآواز بلند صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے ماہ عشق بھی پلانا ماہ عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے ماہ عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے بن دل تیرا ٹھکانا مدنی مدینے والے بن دل تیرا ٹھکانا مدنی مدینے والے تیری جب کے دید ہوگے تیری جب کے دید ہوگے جب میری عید ہوگی جب میری عید ہوگی میرے خواب میں تو آنا مدنی مدینے والے میرے خواب میں تو آنا مدنی مدینے والے مجھے غم ستا رہی ہے مجھے غم ستا رہی ہے میری جان کھا رہی ہے میری جان کھا رہی ہے تمہیں حوصلہ بڑھانا تمہیں حوصلہ بڑھانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے ماہ عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر دنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر ہو گیا پل میں کمر آدھا ادھر آدھا ادھر دنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر ہو گیا پل میں کمر آدھا ادھر آدھا ادھر چاندگی کیا آسماں کو بھی اگر کہتے حضور چاندگی کیا آسماں کو بھی اگر کہتے حضور
ٹوٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر، وہ بھی گرتا ٹوٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر، ایک طرف مکہ کی سرحد ایک طرف شہر نبی، ایک طرف مکہ کی سرحد ایک طرف شہر نبی، کاش ہوتا میرا گھر آدھا ادھر آدھا ادھر، کاش ہوتا میرا گھر آدھا ادھر آدھا ادھر، اعلیٰ حضرت کے غلاموں سے الجھنا چھوڑ دو، اعلیٰ حضرت کے غلاموں سے الجھنا چھوڑ دو، پھینک دیں گے کاٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر، پھینک دیں گے کاٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر، اعلیٰ حضرت کے غلاموں سے الجھنا چھوڑ دو، پھینک دیں گے کاٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر، دشمنان مصطفیٰ کو دیکھ لینا پل صراط، دشمنان مصطفیٰ کو دیکھ لینا پل صراط، ڈال دے گا کاٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر، ڈال دے گا کاٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر، دنگ گئے سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر، ہو گیا پل میں کمر آدھا ادھر آدھا ادھر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نعت پاک سننے سے پہلے ایک بار درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیے بآواز بلند، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں، انداز ہے جابانا عادل، میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا، اے جلوہ جانانا عادل، میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا، بے خود کیے دیتے ہیں، انداز ہے جابانا عادل، میں تجھے رکھ لوں، اتنا تو کرم کرنا، اتنا تو کرم کرنا، اے چشم کریمانہ، اتنا تو کرم کرنا، اے چشم کریمانہ، آقا جب جان لبوں پر ہو، جب جان لبوں پر ہو، تم سامنے آ جانا، تم سامنے آ جانا عادل، میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا عادل، میں تجھے رکھ لوں، کیوں
اب رک کو چھپا بیٹھے، اب رک کو چھپا بیٹھے، کر کے مجھے دیوانہ، کر کے مجھے دیوانہ، دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوۂ جانانا، اے جلوۂ جانانا، دل میں تجھے رکھ لوں، جی چاہتا ہے تو میں، جی چاہتا ہے تو میں بھیجوں میں انہیں یا کہ، جی چاہتا ہے تو میں بھیجوں میں انہیں یا کہ، درشن کا تو درشن ہو، درشن کا تو درشن ہو، نذرانے کا نذرانہ، نذرانے کا نذرانہ، دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوۂ جانانا، دل میں تجھے رکھ لوں، پینے کو تو پی لوں گا، آقا پینے کو تو پی لوں گا، پر عرض ذرا سی ہے، پینے کو تو پی لوں گا، پر عرض ذرا سی ہے، اجمیر کا ساقی ہو، اجمیر کا ساقی ہو، بغداد کا میں کھانا، بغداد کا میں کھانا، دل میں تجھے رکھ لوں، اتنا تو کرم کرنا، اتنا تو کرم کرنا، اے چشم کریمانہ، اتنا تو کرم کرنا، اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو، آقا جب جان لبوں پر ہو، تم سامنے آ جانا، تم سامنے آ جانا، دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوۂ جانانا، دل میں تجھے رکھ لوں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے
محمد مدینے میں موجود ہے. پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی. پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی. جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا. جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہا. ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہا جو نبی کے پسینے میں موجود ہے. جو نبی کے پسینے میں موجود ہے. چھوڑنا تیرا تیبہ گوارا نہیں. چھوڑنا تیرا تیبہ گوارا نہیں. پوری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں. پوری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں. ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں. ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں. جیسا منظر مدینے میں موجود ہے. جیسا منظر مدینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے. ابھی دوسرا باقی باجا. ایک بار درود شریف کا نذرانہ پیش کرے پڑے باؤ سے بلند صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا. جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے. پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی. پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی. جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا. جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. خدا حافظ. 10 بار کہاں. السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.
نعت پاک سننے سے پہلے ایک بار درود شریف کا نذرانہ پیش کیجئے، پڑھے بہت بلند صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ کل جس نے ہمیں پل سے اس پار خود پار لگانا ہے، کل جس نے ہمیں پل سے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا وہ نانا، اس ہاشمی دولہ پر کونین کو میں واروں، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہو، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہو۔ خدا حافظ۔ بہت بلند صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دفعتاً ذہن میں احترام آ گیا، اعلیٰ حضرت کا لب پر جو نام آ گیا، دفعتاً ذہن میں احترام آ گیا، اعلیٰ حضرت کا لب پر جو نام آ گیا، کیا عرب کیا جب سب کے سب کہنے لگے، کیا عجب کیا عرب سب کے سب کہنے لگے، اہل سنت کا دیکھو ایمان آ گیا، اہل سنت کا دیکھو ایمان آ گیا، یہ احسان احمد رضا سنیو ہم کو پڑھنا چاہیے، درود و سلام آ گیا، یہ احسان احمد رضا سنیو پر ہم کو پڑھنا چاہیے، درود و سلام آ گیا، نجدی منہ چھپانے لگے، نجدی منہ چھپانے لگے، روبرو جب رضا کا کلام آ گیا، نجدی منہ چھپانے لگے، جب رضا کا کلام آ گیا، روبرو جب رضا کا کلام آ گیا، دفعتاً ذہن میں احترام
السلام. محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. پڑھیے عقیدت و احترام کے ساتھ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. آئیے حضرات، سب سے پہلے تاجدار مدینہ، راحت قلب سینہ، سلطان مدینہ، چاند کو چاندنی دینے والے، سورج کو روشنی دینے والے، کلیوں کو چٹک پھولوں کو مہک دینے والے آقا جناب محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیے بآواز بلند صلی اللہ علیہ وسلم یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم لا رسول خدا بے مثال اللہ اللہ حسینہ سچم پر جمال اللہ اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب سگل رائے معطر سچم مشک ادفر گلابا سچم لا زوال اللہ اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیکہ یا حبیب نظام جہاں پاد گو چین باپت صبح و شام لیل نہار اللہ اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیکہ یا حبیب نہ دنیا نہ عقبہ نہ جنت ضرورت بوچھ ہاتھ بخواب بار بار اللہ اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیکہ یا حبیب یہی چم تمنا یہی آرزو چم بپادن کرس سر نثار اللہ اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیکہ یا حبیب اللہ وبارک وسلم علیہ. ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں
30वें पारे के अंदर इरशाद फरमाता है वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, ए मेरे महबूब, यानी अपने नबी से मुखातिब होकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, ए मेरे महबूब अनकरीब तुम्हारा रब तुम्हें इतना अता करेगा कि तुम राज़ी हो जाओगे। इस दुनिया में जितने भी अंबियाए किराम रसूलान इज़ाम आए, जितने भी नबी आए, अंबिया आए, सब की दिल में यही ख्वाहिश रही कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे राज़ी हो जाए। इंसान चाहता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझसे राज़ी हो जाए। जिन, परिंदे, जानवर, दुनिया की हर मखलूक चाहती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझसे राज़ी हो जाए, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहता है कि जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे राज़ी हो जाए। खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने हर नबी को मेराज से नवाजा, नूह अलैहिस्सलाम को मेराज से नवाजा, इसी धरती के ऊपर, इसी आसमान के नीचे। आदम अलैहिस्सलाम को मेराज से नवाजा, इसी धरती के ऊपर, आसमान के नीचे। जितने भी अंबियाए किराम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेराज से नवाजा। मूसा अलैहिस्सलाम को मेराज से नवाजा, इसी धरती के ऊपर और इसी आसमान के नीचे। लेकिन जब जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मेराज कराई, तो न इस धरती पे, न इस आसमान पे, बल्कि इस आसमान से भी आगे, लोहो कलम से आगे, सिदरात से आगे, जन्नत से आगे, मका से आगे, ला मका से आगे, यूँ कहे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को आगे से भी आगे बुलाकर मेराज कराई। ये शान है मेरे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की। अल्लाह ने जितने भी रसूल आए उनको नई शरीयत से नवाजा या नई किताब से नवाजा, लेकिन उन्हें जो जहाँ पर किताब दी जाती थी वो मखसूस मुकर्रर जगह की जाती थी। मूसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौरात से नवाजा तो उन्हें जगह मखसूस कर दी गई, कोई तूर पर आपको ये इरशाद, ये हुक्म दिया जाएगा। लेकिन जब जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस से नवाजा तो उनके लिए कोई भी जगह मखसूस नहीं की गई। जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम गारे हीरा में होते तो कुरान जिब्रील लेके वहीं हाजिर हो जाते। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में होते, मस्जिद हराम में होते। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जहाँ भी होते, जिस जगह भी होते, जिब्रील अलैहिस्सलाम वहीं कुरान लेके हाजिर हो जाते। ये शान है जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की। लेकिन आज के मुसलमान नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान से बाखबर नहीं बल्कि बेखबर है। वो जानते ही नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अज़मत क्या है, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान क्या है। इस दौर के अंदर करोड़ों लोग नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ करते हैं। मुसलमान को मालूम ही नहीं वो क्या कर रहा है। मुसलमान बुरे कामों में अपना पूरा वक्त ज़ाया कर देता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जा रही है। इस बात पर कोई नहीं कुछ नहीं कहता। मुसलमान बिल्कुल सोए हुए हैं, उनको ये नहीं पता दीन क्या है, इस्लाम क्या है, कुरान क्या है। तारिक बिन ज़ियाद कौन था, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कौन था जिनने बैतुल मुक़द्दस को फ़तह किया था, हज़रत उमर फ़ारूक आज़म कौन थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कौन थे। हज़रत उमर फ़ारूक ने 10 साल की उम्र में फारस की सल्तनत को पछाड़ के रख दिया था। वो शान थी मुसलमानों की। उस दौर के मुसलमान हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कोई भी जंग नहीं हारी, उन्हें सैकड़ों जंगें लड़ी लेकिन कभी कोई जंग नहीं हारी। ये शान थी उस वक्त ये मुसलमानों की। लोग खौफ खाया करते थे मुसलमानों से। ये ताकत जो मुसलमानों के पास थी ये किसकी वजह से थी? ये उनका ईमान, उनका इखलास, जो उनके पास ईमान की दौलत थी वो मजबूत था। ईमान आज के मुसलमानों का बहुत कमज़ोर हो चुका है। हमारे मुसलमान नौजवानों को पता ही नहीं है वो मुजाहिद इस्लाम कौन थे, हमारा दीन क्या है। आजकल की माओ बहनों को पता ही नहीं। हमारे माशरे में जितने भी तलबाए किराम हैं, जितने भी बच्चे हैं, अपना जो माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चे को स्कूल में डालते हैं
تاکہ وہ دنیاوی تعلیم حاصل کر سکے۔ اسلام نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ دنیاوی تعلیم حاصل مت کرو۔ دنیا کی سب سے پہلی یونیورسٹی جو قائم کی گئی ہے وہ ایک مسلمان خاتون نے قائم کی تھی، لیکن اسلام یہ نہیں کہتا کہ دنیاوی علم مت حاصل کرو۔ مسلمانوں نے دنیاوی علم میں بھی بہت بڑے بڑے جھنڈے گاڑے ہوئے ہیں۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ دنیاوی تعلیم حاصل مت کرو، دنیا میں زیادہ پیسہ مت کماؤ، پیسہ کماؤ حلال طریقے سے کماؤ، دنیاوی تعلیم حاصل کرو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کیا ہے، نماز کو کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ آج کل کے مسلمان کو یہ معلوم ہی نہیں ہے نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، قرآن پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ ہماری ماؤں بہنوں کو پتہ ہی نہیں، بازار میں گھومتی ہیں تو بے پردہ گھومتی ہیں، نہ سر پر دوپٹہ ہے، بال کھلے چھوڑ کے ہماری ماؤں اور بہنوں کا یہ حال ہے۔ وہ اس لیے زینت کرتی ہیں، اس لیے اپنے آپ کو سنگارتی ہیں تاکہ غیر محرم مرد ان کی طرف نگاہ ڈالے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر کسی غیر محرم عورت نے کسی غیر محرم مرد سے زندگی میں ایک مرتبہ یا ایک دفعہ بھی کبھی کسی غیر محرم سے ہاتھ ملا لیا ہو تو اس کی قبر میں اس کے اوپر 99 سانپ مسلط کر دیے جائیں گے، اور ان 99 سانپوں میں سے ایک سانپ کی طاقت کا یہ عالم ہے، اگر وہ دنیا کے اندر ایک بار سانس لے لے تو کل قیامت تک دنیا میں کبھی سبز نہیں اگے گا، اور اگر وہ کسی پہاڑ کے اوپر اپنی دم کو مار لے تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ سوچے کہ وہ ایک عورت جو ایک نازک سا پھول ہے، جس کی عزت کو نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کعبے سے بھی بلند کر دیا، جب وہ عورت کسی غیر محرم مرد سے اپنے رشتے تعلقات بنا لیتی ہے، ہاتھ ملا لیتی ہے، تو کیا اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس ایک سانپ کی طاقت کا کیا عالم ہے؟ تو جب اس کے اوپر 99 سانپ مسلط کر دیے جائیں گے پھر اس کا عالم کیا ہوگا؟ اس کو کتنی سزا دی جائے گی؟ آج کل کے مسلمان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کل قیامت کے دن کیا ہوگا۔ مسلمان آتا ہے، جمعہ کی نماز پڑھ لی، اس کے بعد پتہ ہی نہیں، ہفتے میں ایک جمعہ کا پڑھا بس ہو گئی۔ سب سے پہلے نماز افضل العبادہ، سب سے افضل ترین عبادت کون؟ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کے لیے معراج کی طرح ہے، لیکن آج کل کے مسلمان کو نماز کا پتہ ہی نہیں۔ جمعہ پڑھنے آ گیا، بھائی کیوں نہیں آیا؟ وہ کام پڑا ہوا تھا، دکان پہ جانا ہے، مزدوری کر رہا ہے، سب کام بعد میں، لیکن سب سے پہلے نماز جو اللہ نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے۔ ہمارے اوپر اللہ نے 5 وقت کی نماز فرض کی، اس لیے نہیں کہ ہم بہانے بنائے، اللہ کے حکم کو ہم ٹال دیتے ہیں، دنیاوی کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ سوچو جس کام کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، اللہ رب العزت 27ویں پارے کے اندر 27ویں پارے کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی، میں نے ان کی تخلیق ہی اس لیے کی تاکہ یہ میری عبادت کریں، باقی کوئی کام نہیں ہے، صرف اس لیے میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا تاکہ یہ میری عبادت کرے۔ لیکن آج کل کا مسلمان، مجھے دکان پہ کام ہے، مجھے مزدوری میں کام ہے، مجھے صاحب نے بلا لیا، مجھے اس نے بلا لیا، ٹائم نہیں ہے، ابھی منہ دھویا ہوا نہیں ہے، تو یہ نماز نہ پڑھنے کے کہیں بہانے بنا لیتے ہیں۔ کہیں ایسا ایک بہانہ بناؤ کہ جس سے تم نماز پڑھ سکتے ہو۔ نماز کا تو بالکل پتہ ہی نہیں، زکوٰۃ کا تو ہمیں بالکل پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، جس طریقے سے قرآن مقدس میں نماز کا حکم دیا گیا ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ کا حکم بھی ہے۔ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، عبرانی کبیر کی حدیث ہے، جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ان کی نماز کسی کام کی نہیں ہے۔ یعنی جس نے وقت پر زکوٰۃ کو ادا نہیں کیا، یعنی جو پیسہ اس نے سال بھر میں کمایا اور جتنا اس کا بنتا تھا کہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، غریبوں میں دے دینا ہے یا مسکینوں میں دے دینا، فقیروں میں دے دینا، تو اس نے نہیں دیا، تو اس نے سال بھر جتنی بھی پوری نمازیں پڑھی ہوں گی تو اس کی کوئی بھی نماز قابل قبول نہیں ہوگی، اس کی کوئی بھی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کی جائے گی۔
جو انسان زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، اور ساتھ میں فرماتا ہے وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ بھی قائم کرو۔ نماز اور زکوٰۃ کا حکم قرآن میں 700 سے بھی زائد مرتبہ آیا ہے، 700 سے بھی زائد مرتبہ، یعنی بار بار اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ لیکن آج کل کے مسلمان ان کو یہ معلوم ہی نہیں ہے۔ ابھی آنے والا مہینہ اس کے بعد شعبان کے بعد رمضان کا مہینہ آئے گا، رمضان میں ہر جگہ مسجدیں فل ہو جائیں گی، ایک مہینہ، اس کے بعد پھر مسلمان سو جاتے ہیں، پھر ان کو نیند آ جاتی ہے، پھر سال بعد جاگتے ہیں۔ کم از کم مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ 5 وقت نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں صبح اٹھ کے۔ آج کل کا مسلمان صبح 10 بجے اٹھتا ہے۔ آج کے مسلمان جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ فجر کیا پڑھیں گے؟ فجر کی نماز تو پڑھیں گے ہی نہیں، عشاء کے ٹائم سو گئے ہوتے ہیں، کوئی پتہ ہی نہیں دین کا، اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے، قرآن کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ہاں ہم مسلمان ہیں، کہیں کہہ دو کہ کون ہم مسلمان ہیں، بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ تمہیں پتہ ہی نہیں مسلمانوں کی تاریخ کیا ہے، مسلمان نے کہاں کہاں اپنے علم کے جھنڈے گاڑے ہوئے ہیں، مسلمان نے کیا کیا ہے تاریخ میں، ان نے کہاں سے نکلے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس دنیا میں دین پھیلانے کے لیے آئے تھے تو وہ اکیلے تھے، لیکن آج 200 ارب سے بھی زیادہ مسلمان اس دنیا میں ہیں، لیکن کیا دین پھیلا رہے ہیں؟ نہیں۔ جب مسلمان متحد ہو جائے، جب مسلمان ایک طریقے سے کام کریں گے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے پر چلنے کی کوشش کریں گے، تبھی مسلمان کامیاب ہوں گے۔ آج جو مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے یہ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ یہ مسلمانوں کی خود کی غلطیاں ہیں جو یہ سزائیں کاٹ رہے ہیں۔ اگر مسلمان ہمیشہ جاگے رہتے تو کبھی یہ ظلم ہمارے اوپر نہیں ہوتے۔ یہ مسلمان سو گئے تو اللہ رب العزت نے بھی کہا جب یہ سو گئے تو ان کے اوپر عذاب آنے دو۔ جب مسلمان جاگ جاتا ہے تو اللہ رب العزت بھی کہتا ہے جو میرے قریب 1 قدم آئے گا میں 70 قدم اس کے قریب جاتا ہوں۔ لیکن جب مسلمان اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کو پامال کرے گا، ان کی نافرمانی کرے گا، تو اللہ بھی ایسے لوگوں سے اسلام جیسی بڑی دولت کو ہی چھین لیتا ہے۔ کروڑوں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا، کیوں؟ پیسے کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے۔ لیکن جو مومن ہیں جو اسلام کے اندر ابھی موجود ہیں ان کا بھی اسلام سے کیا لینا دینا؟ جب وہ نماز ہی نہیں پڑھتے، نماز افضل ترین عبادت، جب نماز ہی نہیں پڑھی پھر کیا مسلمان ہے وہ؟ جب قرآن ہی نہیں پڑھا، اس کو زکوٰۃ کا پتہ نہیں، آذان ہو گئی ابھی وہ لگا ہے اپنے کام میں، آذان ہو گئی ابھی وہ لگا، اللہ یہاں سے آذان مؤذن کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، نہیں وہ کہتا ہے کامیابی کہیں اور ہے۔ ارے کامیابی تجھے کہاں ملے گی؟ جب قیامت کے دن سب سے پہلا سوال جو ہوگا کون سا ہوگا؟ نماز کا سوال ہوگا، وہاں پر کوئی بھالا کام نہیں آئے گا۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ جو نبی کونین صلی اللہ تعالی وسلم کی آنکھوں میں ٹھنڈک نہ پہنچائے وہ کس چیز کا مسلمان ہے؟ نبی کونین صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز جنت کی کنجی ہے، جو نماز پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ ہی بھول گیا۔ جب نماز ہی نہیں پڑھی تو جنت اس کو کہاں حاصل ہوگی؟ جب چابی ہی نہیں ہے تو تالے کو کھول کر اندر کمرے میں جائے گا کیسے؟ لیکن آج کل کا مسلمان اس کو پتہ ہی نہیں ہے، میں نے نماز بھی پڑھنی ہے، نبی کونین صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان کو بھی ماننا ہے، ان کے کہے کے مطابق اپنی زندگی کو بھی بسر کرنا ہے۔ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو پامال کرتے جا رہے ہیں، ہمیں خوف ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ایک دن تمہیں اس دنیا سے واپس آنا ہے، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ دنیا کچھ ٹائم کے لیے ہے۔ کل من علیہا فان، اللہ رب العزت 27ویں پارے کے اندر سورہ رحمان میں فرماتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، اگر کوئی چیز کوئی ذات اس دنیا میں باقی رہنے والی ہے تو وہ کون سی ہے؟ وہ اللہ اور اللہ کی رسول، اللہ کی ذات ہے بس۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، یہ ساری دنیا فنا ہو جائے گی، اگر دنیا میں کوئی چیز کوئی ذات باقی رہنے والی ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اللہ رب العزت کی کن کن نعمتوں کو ٹھکراؤ گے؟ اللہ رب العزت نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا۔
کون کون سی نعمتیں دی اللہ رب العزت نے ہمیں، ہاتھ دیے، پیر دیے، کیا ہم نے کبھی ان ہاتھوں سے جو مال و دولت کمائی، جو رقم کمائی، کوئی غریب آدمی ہمارے سامنے سے گزرا جس نے کبھی 2 دن سے کھانا نہ کھایا ہو، ہم نے اس کی کبھی مدد کی؟ اگر ہمارے در پر کوئی مانگنے بھی آتا ہے تو ہم اگنور کر دیتے ہیں، جانے دو اس کو، لیکن کیا پتا وہ انسان 2 دن سے بھوکا نہ ہو۔ حضرت علی شیر خدا خلیفہ چہارم حضرت فاطمہ نے کہا، وہ ان کی بیوی تھی حضرت علی کی، انہوں نے کہا مجھے انار چاہیے۔ حضرت فاطمہ نے حضرت علی سے انار طلب کیا، تو حضرت علی جو خلیفہ چہارم تھے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے داماد تھے، تو ان کے پاس رقم نہیں تھی، ان کے گھر میں کوئی چیز تھی، انہوں نے آئے بازار میں فروخت کی اور اپنے نے انار خرید لیا۔ جب انہوں نے انار خریدا تو جب گھر کے دروازے پر پہنچے تو کوئی مانگنے والا بھی ساتھ میں ہی آ گیا۔ تو حضرت علی نے جب دیکھا کہ مانگ رہا ہے، اللہ کے نام پر مانگ رہا ہے، تو حضرت علی نے انار کا آدھا کیا، آدھا حصہ اس فقیر مسکین غریب شخص کو دے دیا، اور آدھا کس کو دیا؟ حضرت فاطمہ کو دیا جا کے۔ یعنی آدھا ان کے پاس اتنی بھی دولت موجود نہیں تھی، خلیفہ ہونے کے باوجود وہ اپنی ساری دولت جو تھی وہ غریبوں میں بانٹا کرتے تھے، سب کچھ غریبوں کو دیا کرتے تھے۔ یہ سمجھو کہ اتنے بڑے وقت کے خلیفہ، وقت کے بادشاہ ہونے کے باوجود بھی حضرت عمر کے پاس انار کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق 22 مربع میل پر حکومت کیا کرتے تھے، اس میں آج کے بہت سے ملک آتے ہیں، سعودی عرب، لیبیا، ترکمانستان، بہت سے ملک آتے ہیں۔ وہ ملک جن کو حضرت عمر نے فاروق نے فتح کیا، آج کے کم سے کم 43 ملک ان میں آتے تھے، 22 مربع میل پر حضرت عمر فاروق اعظم حکومت کیا کرتے تھے، لیکن جب رات کو سویا کرتے تھے تو مسجد میں اٹھ کر جھاڑو لگایا کرتے تھے۔ یہ جب رات کو وہ سوتے تھے تو تکیے کی جگہ اینٹ رکھ کر سوتے تھے، تکیے کی جگہ وہ اینٹ رکھ کر سوتے تھے، اور صبح مسجد میں اٹھ کر جھاڑو لگایا کرتے تھے حضرت عمر فاروق۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان کو جمعہ میں خطاب کرنا تھا، جمعہ کی نماز پڑھانی تھی، تو ان کو دیر ہو گئی۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضرت عمر فاروق جب دیر سے آئے، وقت کے خلیفہ ہیں، بادشاہ ہیں حضرت عمر، یہ آ رہے ہیں، دروازے پر جیسے پہنچے تو حضرت ایوب انصاری کہتے ہیں ہم تمہارے باپ کے نوکر نہیں لگے ہیں کہ اے عمر ہم تمہیں رکتے رہیں۔ تو حضرت عمر نے کیا جواب دیا؟ اے ایوب انصاری، جب تک تم جیسے لوگ ہماری خلافت میں، ہماری ان سلطنتوں میں موجود رہیں گے، تب تک کوئی بھی بادشاہ، کوئی بھی خلیفہ قانون کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ حضرت عمر جب منبر پر بیٹھے تو انہوں نے کہا مجھے دیر کس وجہ سے ہوئی؟ میرے پاس ایک ہی کرتا موجود ہے، اور اس ایک کرتے کو میں نے، میری جو بیوی ہے ان نے دھویا ہوا تھا، اور دیکھو یہ کرتا ابھی بھی گیلا ہے۔ انہوں نے دکھایا کہ اب کرتا ابھی بھی گیلا تھا۔ یہ شان تھی اللہ کے نبی کے صحاباؤں کی، انہوں نے کس طریقے سے محنت و مشقت کر کے ہم تک دین و اسلام کو پہنچایا۔ لیکن آج کل کا مسلمان اس دین کو مذاق سمجھ بیٹھا ہے۔ حضرت حسین نے پورے خاندان کو کربلا میں اسلام کے لیے قربان کر دیا۔ اللہ کے نبی حضرت امیر حمزہ سید الشہداء شہید ہو گئے۔ کس کے لیے وہ شہید ہو گئے؟ مسلمانوں کے لیے، دین کو، اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کو پیش کر دیا۔ حضرت حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے کربلا میں شہید ہو گئے، لیکن آج کل کا مسلمان ان کو پتہ ہی نہیں حضرت حسین شہید کیوں ہوئے تھے۔ کوئی کہے یا حسین تو سب کہیں گے یا حسین، ہاں ہم حسینی ہیں۔ کس چیز کے حسینی ہیں؟ کہاں سے نبی کو مانتے ہیں؟ ہمیں پتہ ہی نہیں۔ نعرے تکبیر، کوئی کہہ دے نعرے تکبیر زور سے اللہ اکبر، یہ پتہ ہی ان لوگوں کو یہ نعرہ کب لگا، جب ان کو اسلام کی تاریخ کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں، کچھ معلوم ہی نہیں ہے۔ قرآن کیا ہے، اسلام میں مسلمانوں نے کیا کیا ہے، تاریخ میں مسلمانوں کی کیا شان تھی، جب تک یہ ہمارے مسلمانوں کو معلوم نہیں ہوگا تب تک وہ کیسے جاگیں گے۔ اور مسلمانوں کو خود بھی چاہیے کہ وہ اس تاریخ کو ڈھونڈے، اپنے پرانے وقت کو ڈھونڈے کہ ہم نے پہلے ہمارے لوگوں نے کیا کیا ہے۔ آج دنیا میں
امریکہ اور چائنا جیسے دیش جو ہے ٹیکنالوجی میں آگے ہیں، سائنس میں سب سے پہلے مسلمانوں نے اپنے علم کے جھنڈے گاڑے تھے۔ یورپ میں جتنی ترقی آج ہے یہ کس وجہ سے ہے؟ ان نے کس کو فالو کیا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قانونوں کو فالو کیا۔ وہ دین و اسلام کو نہیں مانتے ہیں لیکن وہ تجارت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تجارت کرنا جنگ جہاد کرنے کے برابر ہے۔ آج کے مسلمان کو پتہ ہی نہیں ہے، لیکن کس طریقے سے اگر تجارت کرتا بھی ہے تو کس طریقے سے کرتا ہے، دھوکے بازی سے، حلال سے نہیں بلکہ حرام طریقے سے مسلمان آج پیسہ کما رہا ہے، تو اللہ اس میں برکت کیسے دے گا؟ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ راستے سے گزر رہے تھے۔ اتنے بڑے بادشاہ، اپنے وقت کے خلیفہ، 22 مربع میل پر حکومت کرنے والے، وہ راتوں میں پہرا دیا کرتے تھے کہ کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا ہے۔ راتوں میں وہ پہرا دیا کرتے تھے کیا کوئی میری حکومت میں کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا ہے۔ وہ حضرت عمر کہتے تھے اگر میری سلطنت میں کوئی کتا بھی بھوکا مر جائے کسی دریا کے کنارے تو اس کا حساب بھی مجھے دینا ہوگا۔ جس کو اللہ کے نبی نے بشارت دے دی تھی کہ جنتی ہے، دنیا میں ہی جس کو اللہ کے نبی نے سرٹیفکیٹ دے دیا ہو بھائی یہ جنت میں ہی جائے گا، تو وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اگر دنیا کی مطلب ان کی سلطنت، ان کی خلافت کے دور میں اگر کہیں پر بھی کسی دریا کے کنارے کوئی فاقے، کوئی کتا ہی مر جائے تو اس کا حساب بھی حضرت عمر کو دینا ہوگا۔ حضرت عمر جب راتوں میں گلیوں کو پھرا کرتے تھے، انہوں نے یہ حکم جاری کیا تھا کہ کوئی بھی دودھ میں پانی نہ ڈالا کرے۔ تو جب وہ رات کو پہرا دے رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، تو انہوں نے دیکھا وہ گزر رہے تھے، ایک گھر سے آواز آئی، ماں کہہ رہی تھی بیٹی سے دودھ میں پانی ڈالو۔ تو بیٹی نے کہا، بیٹی بہت معتبر اور نیک تھی، عابد تھی، وہ اس نے کہا اپنی ماں سے خلیفہ وقت نے کہا ہے دودھ میں پانی ڈال کر نہ بیچنا۔ ماں نے کہا کیا وہ خلیفہ سن رہا ہے؟ حضرت عمر یہاں موجود ہیں، حضرت عمر اسی گلی سے گزر رہے تھے اور سن بھی رہے تھے وہ باتیں کیا ہو رہی ہیں۔ تو انہوں نے کہا خلیفہ یہاں موجود ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ ان کے ساتھ جو خادم تھے انہوں نے کہا، حضرت عمر نے خادم سے کہا اس گھر کو اپنی ذہن میں بٹھا لو، یہ گھر کون سا ہے؟ جب وہ گھر پہنچے، اپنے گھر میں جب پہنچے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں اپنے بیٹوں سے کہا کیا کوئی ہے جو شادی کرنے کا خواہش مند ہو؟ تو ایک بیٹے نے کہا جی۔ تو جب وقت کے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب گھر گئے، اپنے ایک بیٹے سے پوچھا، انہوں نے کہا جی ایک بچہ خواہش مند نکلا۔ تو انہوں نے صبح ان کے گھر گئے، کن کے گھر میں؟ جہاں وہ لڑکی تھی اور وہ بوڑھی جو کہہ رہی تھی کہ اس دودھ میں پانی ڈالا جائے۔ تو لڑکی نے کہا خلیفہ وقت نے کہا ہے کہ دودھ میں پانی نہیں ڈالنا۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم ان کے گھر گئے، انہوں نے کہا جب میں رات کو یہاں سے گشت کر رہا تھا، یہاں کا دیکھ رہا تھا میں حال کیا ہے، میری سلطنت میں بھوکے تو لوگ نہیں سو رہے ہیں، جب میں رات کو یہاں سے گشت کر رہا تھا تو میں نے سن لیا تھا یہ لڑکی اتنی نیک ہے، تو حضرت عمر فاروق اعظم نے اپنے بیٹے کا نکاح اور لڑکی سے کرا دیا۔ یہ شان تھی اللہ کے نبی کے صحاباؤں کی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے سے پہلے کافی دولت مند تھے، تاجر تھے، وہ تجارت کیا کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے اتنی دولت غریبوں میں بانٹ دی کہ جب انہوں نے اتنی دولت بانٹی کہ کرتے کی بٹن کی جگہ وہ بابول کے کانٹے لگایا کرتے تھے۔ اس محنت و مشقت کے ساتھ اللہ کے ان نبی کے ان صحاباؤں نے ہم تک دین کو پہنچایا، دین اسلام کو ہم تک پہنچایا۔ اتنی محنت و مشقت کر کے اپنے بچوں کو قربان کر دیا، اپنے والدین کو قربان کر دیا، اپنی جان کو قربان کر دیا، اپنے مال اولاد کو قربان کر دیا۔ کس کے لیے؟ دین و اسلام کے لیے ان نے سب کچھ قربان کر دیا۔ لیکن آج ہم مسلمان ایسے سوئے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ان صحابہ کراموں نے کیا کیا تھا، ہمارے تک دین و اسلام کیسے پہنچا۔ ہمارے تک دین و اسلام بڑی
محنت و مشقت کے بعد پہنچا ہے، بہت سی جنگیں لڑنے کے بعد جب صحابہ کراموں نے اپنے بچوں اور اپنے اولادوں کو قربان کر کے اس دین کو آگے پھیلایا ہے، تب یہ دنیا میں پورا آج اتنا بڑا مذہب بن چکا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا مذہب اسلام ہے۔ کیسے بنا یہ اسلام؟ کیسے دنیا کا سب سے بڑا مذہب بنا؟ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے سے 300 سال پہلے تو یہودی آئے ہوئے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی۔ وہ اتنے کم کیوں ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے پہلے آئے ہوئے تھے۔ وہ اتنے کم لوگ کیوں ہیں؟ کیونکہ اللہ کے نبی کے ان صحاباؤں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اللہ کے نبی کے دین کے لیے، سب کچھ جانے بازی پر لگا دی تاکہ دین سب سے اونچا اس کا پرچم رہے۔ مجاہدان اسلام نے اپنے جانوں کو قربان کر دیا، لیکن جب مسلمان سو گئے تو دنیا میں خلافت کا نظام ختم ہو گیا۔ آج سے 100 سال پہلے 1922 میں اسلام کا جو نظام تھا وہ دھرم برم ہو گیا تھا، اور تب سے آج تک اسلام کا جو امت مسلمہ ہے وہ بکھر گئی۔ 1908 میں جب خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا گیا، تب سے آج تک مسلمان کبھی متحد نہیں ہوئے۔ سب سے پہلے خلافت راشدہ جنہوں نے 30 سال حکومت کی، اس میں حضرت فاروق اعظم نے، حضرت ابوبکر صدیق نے، حضرت عثمان نے، حضرت علی نے اور حضرت حسن نے 30 سال تک خلافت کی نظام کو سنبھالا۔ اس کے بعد خلافت امیوں نے خلافت کو سنبھالا، مسلمانوں کی قیادت سنبھالی۔ اس کے بعد قیادت سنبھالی عباسیوں نے، اور اس کے بعد عثمانیوں نے۔ جب 1922 میں 1300 سال کے بعد اسلام کے یہ مجاہد جو ہیں وہ سو گئے، جب مسلمان سو گئے ان کو دین کا پتہ ہی نہیں چلا، وہ عیاشیوں میں ڈوب گئے، ان نے قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا، ان نے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو پامال کرنے لگے، ان نے قرآن کو چھوڑ دیا، حدیثوں کو چھوڑ دیا، وہ اپنی منمانیاں کرنے لگے۔ تو جب باقی کا مذہب کے جو لوگ تھے وہ جاگ گئے کہ اب ان مسلمانوں کو گرانے کا وقت آ گیا ہے۔ جو اس وقت سازشیں کی گئی ان کو پتا تھا کہ اب مسلمانوں کو گرانے کا وقت آ گیا ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے مسلمانوں کو گرا دیا۔ اسی دور میں جب خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی، اس میں 43 ملک آیا کرتے تھے، تو ان ملکوں کو بانٹ دیا، اور اسی دور میں بریٹین یعنی برطانیہ نے فلسطین کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ پھر UN کی مدد سے فلسطین کو اسرائیل میں بدل دیا، اور آج مسلمانوں کے حالات ہم لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اگر مسلمان سوئے نہیں ہوتے، مسلمانوں نے اس خلافت کے نظام کو قائم رکھا ہوتا، برقرار رکھا ہوتا جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے سے موجود تھا، تو آج مسلمان کے اوپر یہ ظلم نہیں ہوتا۔ لیکن آج کے مسلمان سو گئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کے مطابق زندگی کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم کے پامال کرنے سے اللہ رب العزت ہم سب کو بچائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔